بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کی کیا فضیلت ہے اور ذوالحجہ کے کتنے روزے مستحب ہیں؟ 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کا دن دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا سورۃ المائدہ کی یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، خوشخبری ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اسلام کی شکل میں، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اس وقت عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان۔ یوم عرفہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ یوم عرفہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ اس میں حجاج اکرام اور غیر حجاج جو ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہ پروٹوکول جو ہے یہ صرف رات میں تہجد کے وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، لیکن عرفہ کا دن ایسا ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے رستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی حالت دگرگوں ہے، گھر کو، بیوی کو، بچوں کو، آرام کو، ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں جنگل بیابان میں کھڑے ہیں پراگندہ حالت میں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو۔ عرفہ کے دن میرا رب جو ہے وہ اس قدر بخشش کرتا ہے کہ اگر گناہ ریت کے ذروں جتنے بھی ہے، بارش کے قطروں جتنے بھی ہے، سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو یہ بندے کس لیے حاضر ہوئے ہیں؟ تو فرشتے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اللہ تم آپ کی مغفرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخشا اور جس کی انہوں نے دعا کی ان کو بھی بخش دیا۔ لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے نام لے کر تم نے مغفرت مانگی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب 1112۔ عرفہ کا دن آگ سے آزادی کا دن ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادہ سے آئی ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ خود وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اپنے بندوں کی فضیلت جتانے کے لیے پوچھتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں۔ تو جب جواب ملتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام 1162۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے اور یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھتے، اور ہر ماہ میں 3 دن یعنی مہینے کے پہلے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن اگر ہم عرفہ کا 1 دن کا روزہ ہی رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی فضیلت میں کسی سے کم نہیں،
کہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اسی تناظر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. حدیث نمبر 1176. ذوالحجہ کے ایام میں ہر نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے جن میں روزے رکھنا بھی شامل ہے. عمومی لوگوں کے لیے 9 دن کے روزے رکھنا اور حاجیوں کے لیے ذوالحجہ کے پہلے 8 دن کے روزے رکھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا. سنن ابن داؤد حدیث نمبر 2441. یہ وہ فضائل ہیں جو ذوالحجہ کے احادیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے پاس سے اس کے بہت سے فضائل بنا رکھے ہیں، تو جو اللہ اور اس کے رسول نے فضائل بتائے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جو اپنے پاس سے بنائیں. تو اپنے پاس سے جتنا مرضی عبادت کریں اور جتنا مرضی ثواب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ مرضی کریں، ثواب اسی کا ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ ہے. تو اسی سلسلے میں سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ان میں 1 دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور 1 رات کا قیام جو ہے وہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی جو ہے لوگوں نے باتیں خود سے بنائی ہیں. وہ پوچھتی ہیں آ کے، اسٹوڈنٹس پوچھتی ہیں، فون کر کے پوچھتی ہیں کہ اس میں کچھ ایسی نماز جو ادا کریں کہ اس کی پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورہ قدر اتنی دفعہ پڑھیں تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا یا گناہ معاف ہوں گے. تو یہ ساری احادیث جو ہیں ضعیف ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کا جو ثواب اپنے نبی کی زبان سے بیان فرما دیا، صرف وہی چیز جو ہے وہ مستند ہے.